تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا اور من کجا۔ اپنا بتانا، اپنا آپ دکھانا، اپنے آپ کو ظاہر کرنا، اپنی تعریف پسند کرنا، مجھے مانو، مجھے کہو، مجھے گنو، میں خوبصورت زیادہ ہوں، میں پڑھا لکھا زیادہ ہوں۔ کچھ کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ میں سینئر زیادہ ہوں۔ بھئی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ اللہ فرماتے ہیں تو اپنے آپ کو بنا کے پیش، دیکھیں نا کیسے خوبصورت لفظ ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ستھرا بنا کے پیش نہ کر۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے تم میں سے متقی کون ہے۔ اسے بڑے بھولے بھالے، بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ تو اپنی زندگی میں یہ جو خواہش ہے نا بڑا ہونے کی، سیانہ ہونے کی، سمجھدار ہونے کی، یہ انسان کو کمزور کر دیتی۔ ہم تعارف ہی بڑا کراتے ہیں، ہمارا تعارف بہت زیادہ ہے، ہمارا ذکر بہت زیادہ ہے، ہم بہت بڑے ہیں، ہمیں مانو، ہمیں گنو، ہمیں شمار کرو، ہماری خدمات کو تسلیم کرو۔ ہمارے ہاں تذکرے کیے جاتے ہیں، باتیں کی جاتی ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ حدیث ہمیں بتائے گی کہ وہ جو ہمارے اندر ادھیڑ پدیڑ ہے نا، وہ جو مد و جزر ہے، وہ جو دل لگتا نہیں، کہیں ٹھہرتا نہیں، وہ جو نماز میں طبیعت جمتی نہیں، وہ جو قرار ملتا نہیں، وہ جو سکون آتا نہیں، تو یہ ایک حدیث بہت سارے ہمارے باطنی سوالوں کا جواب دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کنز المال کی حدیث ہے، حضور فرمانے لگے مال اور مرتبے کی محبت، مال اور مرتبے کی محبت، یعنی پیسے کی محبت اور عزت کی محبت کہ میں بڑا ہو جاؤں، میں چاہا جاؤں۔ فرمایا مال اور مرتبے کی محبت مومن کے دل میں منافقت کو اس طرح اگاتی ہے جس طرح پانی سبزے کو اگاتا ہے۔ مومن منافقت کے راستے پہ چل پڑے۔ اللہ کرے لوگوں کو سمجھ آئے اس بات، اللہ کرے ہمیں سمجھ آئے۔ یہ تو مال کمانے نہیں نکلا اور یہ تو مرتبہ حاصل کرنے جب نکل پڑا ہے تو فرمایا تیرے اندر منافقت، پھر نہ حلال حرام کی تمیز رہ جائے گی، نہ اپنے بیگانے کی تمیز رہ جائے گی، کوئی پتہ ہی نہیں رہ جائے گا۔ پھر تو انسان بھیڑیوں کی طرح لوٹتا پھرے گا، کھاتا پھرے گا، دندناتا پھرے گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالوضاحت فرما دیا۔ حضور فرمانے لگے یاد رکھو، اس محبت کو پنپنے نہ دینا، اس کے اندر زیادہ قوت نہ آنے دینا کہ تمہارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں، اس کو اتنا زیادہ بڑھوتری نہ دے دینا کہ پھر تمہارے لیے واپس لوٹنا مشکل ہو جائے۔ حبیب دو عالم نبی اکرم رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مرتبے کی محبت، یہ چاہا جانا۔ بہت سارے مذہبی لوگوں میں روحانیت نہیں ہوتی، پگڑی بھی ہوتی ہے، دستار بھی ہوتی ہے، کتابوں کا علم بھی ہوتا ہے، روحانیت کا دور دور تک پتہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ پگڑی باندھ کے، کتاب یاد کر کے، سارا کچھ سمجھ کے خواہش ہوتی ہے کہ اب مجھے سٹیج بھی ملے، اب مجھے تھوڑا سا اسٹیج بھی دیا جائے، مجھے عزت بھی دی جائے، چلو میرے آنے پہ 2 نعرے بھی لگا دیے جائیں۔ تو یہ چیز انسان کی طبیعت کے اندر نفاق کو جنم دیتی ہے، یہ کمزوریاں پیدا کرتی ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جسے دنیا نہیں جانتی۔ 1,44,000 صحابہ نے حج کیا ہے حضور کے ساتھ۔ کہاں گئے باقی سارے؟ لوگوں کو تو چند کے نام آتے ہیں۔ وہ 313 جو میدان بدر میں جان ہتھیلیوں پہ رکھ کے نکلے تھے، کدھر ہیں ان کے نام؟ وہ جو 72 احد میں شہید ہو گئے تو وہ کہاں تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ اور میاں اگر وہ بھی اس چکر میں ہوتے کہ پہلے میری تختی لگاؤ، پہلے مجھے سینئر مانو، پہلے مجھے بڑا جانو، پہلے میرا اقرار کرو، پہلے مجھے کوئی گولڈ میڈل دو، تمغہ حسن کارکردگی دو، تو پھر تو کام رہ گیا تھا۔ انہوں نے کوئی ایسی چیز طلب نہیں کی، ان کی طلب اتنی تھی کہ یا اللہ راضی ہو جائے یا اللہ کے رسول راضی ہو جائے۔ یہ خود پسندیاں، یہ چاہا جانا، یہ مرتبہ، اٹھ بلیا چلو تھے وسیے، او جتھے وس دینی سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے۔
یہ کیا الجھاؤ ہوا؟ مجھے بھی گن لو، مجھے بھی شمار کر لو، ذرا میرا بھی نام لے لینا، میرا بھی۔ مذہبی محافل میں ہم جاتے ہیں نا تو ایک رکا لکھ کے دیا جاتا ہے، یہ فلاں پیر صاحب کی صدارت ہے، فلاں سیٹھ صاحب کی نگرانی ہے، فلاں چودھری صاحب مہمان خصوصی ہیں۔ میں بھی ایک جگہ گیا تھا تو میرے ہاتھ میں لسٹ تھمائی، میں نے کہا تم نے تو مجھے وہاں کہا تھا کہ نبی پاک کی تعریف کرنی ہے۔ اس وقت تو یہ طے ہوا تھا کہ حضور کی تعریف کرنی ہے، اور یہاں اس کے بھی کرو تو اس کی بھی کرو تو اس کی بھی کرو۔ نا نا، مہربانی فرمائیں، چکروں سے باہر آئے، اپنے آپ کو چاہنا، میرا بھی نام، میرا بھی تذکرہ، مجھے بھی پوچھ لو۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے، ذرا حضور کے الفاظ پر غور کریں، فرمایا دو بھوکے بھیڑیا تو ویسے بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اگر بھوکا ہو تو دو بھوکے بھیڑیے، حضور فرمانے لگے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی مال کی اور عزت اور آبرو کی خواہش بندہ مومن کے دل میں تباہی مچا دیتی۔ اللہ کرے سمجھ آئے ہمیں۔ فرمایا بھیڑیے وہ بھی بھوکے اور روکنے والا بھی کوئی نہیں، بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو تو اتنی تباہی نہیں کرتے، اتنی تباہی مال کی محبت اور چاہا جانے کی محبت، کہ مجھے بڑا مانو، مجھے چاہو، میری عزت کرو، میرا نام لو، میرا مرتبہ لو، مجھے پوچھو۔ یہ چیزیں دل کو تباہ کر دیتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمارا باطن اجڑ چکا ہوتا ہے۔ ہم نے بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، بڑی شاندار ویسٹ کوٹ سجائی ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اندر سے تو خالی ہو چکے۔ ہمارے کپڑوں کو جیبیں بڑی لگی ہوتی ہیں، پر جیبوں میں 4 سکے ہو سکتا ہوں، پر باطن میں روشنی کوئی نہیں ہوتی، اندر بالکل خالی ہوتا ہے، اندر تباہی، اس لیے کہ ہماری خواہش ہی بڑی ہے، ہمارا تذکرہ ہی بڑا ہے۔ وہ ایک معمولی آدمی میری طرح کا، اچھے علماء کی بزرگوں کی بات نہیں کرتا، معمولی آدمی مسجد میں بچے پڑھاتا ہے صبح ناظرے کے، میری طرح کا، وہ بھی بتاتا ہے کہ جب میں نہیں تھا نا ادھر تو اس وقت 30 بچے تھے، جب سے میں آئے وسیع ہو گئے۔ تو میں کہتا ہوں کس کو بتا رہے ہو؟ یعنی جس بندے نے اپنے والد کے لیے 15 قرآن پاک پڑھا لیے، حالانکہ اس میں سے اس نے خود ایک بھی نہیں پڑھا، وہ بھی یہ سال ثواب کی تقریب میں اعلان کرا رہا ہے کہ میرے ابا جی کے لیے 15 قرآن پاک، 1500 قرآن پاک جمع ہوا ہے۔ صاحب یہ دنیا کو بتانے کی چیزیں، اظہار کس بات کا، تذکرہ کس بات کا، نام کس بات کا؟ یہ ان چیزوں سے باہر آئیں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کپڑے غبار آلود ہوتے ہیں، ان کے بالوں پہ مٹی پڑی ہوتی ہے، رب اشغذ اغبر، فرمایا ان کی حالت پرا گندہ ہوتی ہے، لیکن فرمایا لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، لوگ انہیں اپنے دروازوں سے دھتکار دیتے ہیں۔ پر یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں ان کی شان یہ ہے، کپڑوں پہ مٹی ہے، بالوں پہ گرد ہے، لوگ پاس نہیں بٹھاتے، پر ان کی شان یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کو قسم دے دیں تو رب ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ مخلص لوگ ہیں، وہ کسی کو 2 وقت روٹی کھلا کے 200 جگہ بتانے والے نہیں، وہ اپنا تذکرہ کرنے والے نہیں۔ اور میں آپ کو زندگی میں ایک تجربے کی بات بتاتا ہوں، جو اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکاتا جاتا ہے، رب اسے عزتیں دیتا جاتا ہے۔ یہ عاجزی لفظوں سے نہیں ہوتی کہ میں تو فقیر آدمی ہوں، میں تو درویش آدمی ہوں، میں تو بڑا سادہ ہوں۔ بڑے اس طرح کے درویش دیکھیں جن کے لفظوں میں درویشی ہوتی ہے، مزاج میں تکبر ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کپڑے بھی ستھرے پہنتے ہیں، پگڑی کا شملہ بھی اونچا رکھتے ہیں، لیکن اگر کبھی اپنی گردن جھکا کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں نا بھائی میں بدکار پرانا خادم، میں بدکار۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے، ان کی یہ سوچ ہوتی ہے، کسی جگہ بھی وہ اپنے اندر کسی جگہ کوئی عجب، کوئی تکبر، کوئی خود پسندی پیدا نہیں ہونے دیتے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ میری امت میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر تم میں سے 1 درہم یا 1 پیسہ مانگے، تم میں سے کسی سے وہ 1 درہم یا 1 پیسہ مانگے تو تم دو گے بھی نہیں، تم نہیں دو گے۔ بندے اس طرح کے ہیں، اور فرمایا اگر وہ اللہ سے جنت کا سوال کریں تو اللہ جنت انہیں فوراً دے دے گا۔